الحمد للہ الحمد للہ الذی ذی العزة والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدی منبع الجود والعطا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، یہ سال ثواب کی محفل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں حاضری کا موقع عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل مبارکہ کو ہمارے عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا اللہ ذریعہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، فرمایا تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، تمہاری ترجیح بن گئی ہے دنیا کی زندگی۔ آپ دیکھ لیں ہمارے روزمرہ کے معاملات میں دنیا نے کتنا بڑا اپنا گھر کر لیا ہے۔ ہر تعلق کی بنیاد پیسہ بنتا جا رہا ہے، ہر جگہ آنا جانا، پہلے اپنا نفع تلاش کیا جاتا ہے۔ ہمارے جو بڑے خالص رشتے تھے ان رشتوں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ مجھے ملے گا کیا اور کس حد تک میری دنیا داری بہتر ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ میاں بیوی کے رشتے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی قرار دیا ہے، لیکن وہاں بھی لڑکے والے سوچتے ہیں کہ لڑکی جہیز کتنا لے کے آئے گی، لڑکی والے پوچھتے ہیں لڑکا کمائی کتنی کرے گا۔ اس قدر زیادہ جب دنیا داری گھر کر جاتی ہے تو پھر دل سخت ہو جاتے ہیں، پھر انسان کا انسانوں سے پیار کم ہو جاتا ہے، پھر لوگ لوگوں کی شخصیات سے نہیں اپنی ضروریات سے محبت کرنے لگتے ہیں، طبیعتیں لالچ پسند ہو جاتی ہیں۔ انسان خود محسوس کرتا ہے کہ میری جیب میں پیسے ہوں تو مجھے سکون ہے، نہ ہو تو ٹینشن ہے، مزاج دنیا دار ہو جاتا ہے، طبیعت دنیا دار ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے تم ترجیح دیتے ہو دنیا کو، تم نے ترجیح بنا لی ہے دنیا داری، والآخرۃ خیر وابقیٰ، فرمایا حالانکہ آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ مسلمان کبھی بھی خود غرض نہیں ہوتا، خود پسند نہیں ہوتا، عجب میں مبتلا نہیں ہوتا، ذاتیات کی جنگ نہیں لڑتا۔ مسلمان کی ترجیح اللہ کی ذات ہوتی ہے، وہ ہر حال میں اپنے مالک کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس کی ترجیح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے، وہ ہر حال میں رسول پاک علیہ السلام کی فرما برداری کرنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب ترجیح اللہ رسول کی ذات ہوتی ہے نا، پھر ترجیح لالچ نہیں ہوتا، پھر ہر بات میں انسان مال دولت کی بات نہیں کرتا، پھر وہ لوگوں کو دولت کے ترازو میں نہیں تولتا، بلکہ وہ اپنی توجہ اللہ رسول کی جانب کرتا ہے۔ ہمارے جو اکابرین تھے، اسلاف تھے، انہوں نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے اس دین پر اس طرح عمل کیا کہ صبح سے شام تک وہ حساب لگایا کرتے تھے کہ آج میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا اکٹھا کر لیا ہے۔ اس طرح ہم کہتے ہیں نا آج دیہڑی نہیں لگی، اس طرح آج کہتے ہیں نا آج کام نہیں چلا، تو وہ دیہڑی لگنا اس بات کو کہتے تھے کہ یار آج میں کسی بھوکے کو روٹی نہیں کھلا سکا۔ ان کا دیہڑی لگنے سے مقصود یہ تھا کہ آج کسی پیاسے کو پانی نہیں پلایا، آج میں نے کچھ چند نفل زیادہ نہیں پڑھے، آج میں عبادات میں پیچھے رہ گیا۔ اللہ کے پیارے رسول
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ عقل مند آدمی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ دانشور بندہ ہے، سیانا ہے۔ کون؟ فرمایا جو اپنی موت کو یاد رکھے اور اپنی آخرت کی تیاری کرے، وہ سیانا بندہ ہے، وہ سمجھدار ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے جس بندے کو پتہ بھی چل جائے میں پردیسی ہوں پھر بھی وہ لڑائیاں کرے؟ لوگ دیس میں مکان بناتے ہیں، پردیس میں۔ جو 40 سال سعودی عرب گزار کے ہے وہاں اس نے پلاٹ نہیں خریدا، بلکہ لوگ تو اس طرح کرتے ہیں کہ جو کمبل پہلے دن لیا تھا نا وہاں جا کے سونے کے لیے، آخری دن بھی ان کے پاس وہی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ان سے پوچھیں جب بھی کہ آپ کا گھر کہاں ہے، تو حالانکہ وہیں رہ رہے ہیں، گھر تو وہ آتے ہیں سال میں 2 مہینے کے لیے، لیکن ان سے پوچھیں گھر کہاں ہے تو وہ دیس کا پتہ بتاتے ہیں، دیس کا۔ مکان وہ اپنے دیس میں بناتے ہیں، جائیداد پلاٹ رہنا سہنا گھر میں کرتے ہیں۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ دنیا تمہارا گھر نہیں، تمہارا گھر تو جنت ہے، لیکن ہم نے ساری کوٹھیاں، سارے گھر، سارے لالچ، ساری کہانیاں، ساری سٹوریاں یہیں کٹھی کر لی، ہر شے یہاں بنا لی۔ کبھی کوئی پردیس میں بھی اتنی انویسٹمنٹ کرتا ہے جتنی ہم نے کر لی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عمر کا کندھا پکڑ کے کہا تھا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، فرمایا دنیا میں یوں رہنا جیسے مسافر رہتا ہے، پردیسی رہتا ہے، راہگیر رہتا ہے، لمبے چکر میں نہ پڑنا۔ کتنی کو زندگی ہے، 70 سال کی، 60 سال کی۔ ہماری نا ترجیح دنیا داری ہے، ترجیح، یعنی ہر چیز میں۔ میں جب کسی جگہ جاتا ہوں تو لوگ سلام بعد میں لیتے ہیں، پانی بعد میں پلاتے ہیں، پہلے فوٹو لیتے ہیں، یعنی سب سے پہلے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میری فوٹو آ گئی، مطلب یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کیچڑ میں نہ گر جائیں کہیں۔ ترجیح دنیا داری ہے نا، مزاج یہ ہے کہ پہلے دنیا داری سیدھی ہو جائے۔ ہمارا وہ جو مقصود ہے کہ جس میں ہم جلدی سے فیمس ہو جائیں۔ اللہ کے بندے تو بچتے تھے، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کریں۔ کچھ لوگ تو جان چھڑاتے تھے، شہرتوں سے بچتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت مولا علی شیر خدا کا فرمان موجود ہے، فرمایا کرتے تھے اسے مبارک ہو، اسے مبارک ہو، اسے مبارک ہو۔ حضور کسے؟ فرمایا جسے کم لوگ جانتے ہیں، جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں نا، جس کے تعلقات تھوڑے ہیں، جو گمنام ہے، اسے مبارک ہو، اسے مبارک ہو، وہ بڑا اچھا ہے۔ بھائی ترجیح دنیا داری کو نہ بنائیں۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ ہم نے جو ہمارا خیال ہے نا کہ ہمیں بڑی سہولتیں ملیں، آسانیاں ملیں، آسائشیں ملیں، یہ خیال ہی سرے سے غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کی مٹی کو جب اس میں پانی ڈالنا چاہا تو فرشتوں نے کہا یا اللہ پانی کس طرح ڈالیں؟ تو علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ فرمایا اس پر 60 دن غم کی بارش برساؤ اور 40 دن سکھ کی برسانا۔ جس بندے کو کل سکھ مل جائے نا زندگی میں، وہ بھی 40% ہیں، اگر کل ملے تو 60% تو پھر بھی غم ہے۔ آپ دنیا میں تلاش کریں گے نا سکون تو آپ بزدل ہو جائیں گے۔ دنیا میں سکون اگر ڈھونڈنا ہے فقط تو پھر لالچی ہو جائیں گے۔ اگر دنیا میں فقط سکون تلاش کرنا ہے، آسانی تلاش کرنی ہے تو دل سخت ہو جائے گا۔ دنیا میں تو مسافر کی طرح رہنا ہے، جو تھوڑی دیر کے لیے سستانے کو بیٹھتا ہے اتنا سا رہنا ہے، باقی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو من چاہا سودا ہے وہ جنت میں تیار کیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جنت کی جو مثال دی ہے نا وہ کمال دی ہے۔ وہ ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں پنجابی میں تو کدی سوچیا بھی نہیں ہوئے گا، تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جنت میں تمہارے رب نے تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں۔ ذرا حدیث کے لفظوں پہ غور کرنا، جنت میں تمہارے رب نے تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور فرمایا تمہارے دل میں کبھی خیال بھی نہیں گزرا ہوگا رب نے وہ نعمتیں جنت میں تمہارے لیے تیار کی۔ وہ مکانات، وہ محلات، وہ نعمتیں، وہ ساری آسانیاں جنت میں ملیں گی۔ دنیا داری میں اتنا کھو جانا، اتنا کھو جانا، اتنا کھو جانا، لڑنا، بحث کرنا، جھگڑے کرنا، چھوٹی چھوٹی، آپ یقین کریں چھوٹا سا فائدہ ہوتا ہے ہمارا،
اس کے لیے قسم اٹھا لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ 2-4 ہزار کے لیے لوگ اتنا دور نکل جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ یہ انسانوں کی دنیا ہے، کمزوریاں دکھاتے ہیں۔ یہ ہماری مذہبی محفلیں، اللہ خیر کرے، ریٹ لگتے ہیں، بکتی ہے، عرش ہے، فار سیل ہے، لے لو کیا لینا ہے، پوچھتے ہیں جناب کا ریٹ کتنا ہے، آپ کتنے میں آئیں گے؟ خدا را اتنا زیادہ جب قوموں کا اخلاقی اقدار گر جائیں، اتنی زیادہ، یعنی اگر نوٹ زیادہ برسیں گے تو تقریر اور نعت لمبی چلے گی، اور جس شعر پہ زیادہ چلے گی اس پہ پھر جناب شعر بھی لمبا ہوتا جائے گا۔ یہ نوٹوں کی دتی پہچان کے کہہ دیا کہ شعر حاجی صاحب کی نظر ہے۔ میں نے کہا تو کتنا بیوقوف ہے، نبی پاک کے نام کا جو شعر تھا وہ کسی غیر کی نظر کیسے ہو گیا؟ اس قدر زیادہ کمزوری جب آئے، اتنی کمزوری آئے، یعنی پیر خوش ہونا چاہیے تھا تہجد کا سن کے کہ مرید تہجد پڑھنے لگا، شیخ بڑے خوش ہو گئے، مرید اب مکمل اللہ اللہ کرنے لگا، خوش ہو گئے۔ لیکن اگر پیر خوش ہو کہ آموں کی پیٹی آئی ہے، وہ خوش ہو کے 6 جوڑے لے کے آیا ہے، جاتی دفعہ مٹھی گرم کر گیا ہے، تو پھر لوگ دین کہاں سے سیکھیں گے؟ اور لوگوں کا بھی ماحول بڑا خراب ہے۔ اگر کوئی اچھا بندہ مل جائے تو وہاں جاتے بھی تو نہیں نا، وہاں بھی ہمارا مزاج بھی تو نہیں ہے نا سیکھنے کا، ہمارا تو مزاج ہے کانوں کی لذت لینے کا۔ بھائی جب ترجیح دنیا داری ہو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک مقدمہ آیا، لڑائی تھی 2 لوگوں کی، سمجھ لیں 2 بھائیوں کی، زمین کے ایک ٹکڑے پہ لڑ رہے تھے، تو ہر بندہ ہی دلائل دیتا تھا۔ مہنگا وکیل کون ہوتا ہے؟ بولیے، جسے باتیں صحیح کرنی آئیں، زبان کا تیز ہو، مہنگا ہوتا ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ مجھ سے ایک وکیل صاحب نے کہا کوئی نصیحت کر دیں، تو میں نے انہیں کہا کہ بس ایک ہی نصیحت ہے، جس بندے کا پتہ چل جائے نا جھوٹا ہے، اس کا کیس نہ لڑنا۔ وکیل کو ویسے پتہ ہوتا ہے نا جھوٹا ہے، تو وکیل کیوں بن جاتا ہے؟ جھوٹوں کا وکیل بن گیا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ تو دروازے پہ دستک دی، اندر خاتون نے بلا لیا، تو وہ عورت بیٹھ کے نا برتن دھو رہی ہے۔ پوچھا گھر کس کا ہے؟ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا۔ تو وہ سمجھی کہ ان کی کوئی کنیز ہے جو گھر کے کام کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا میں نے امیر المومنین سے ملنا ہے، تو وہ خاتون کہنے لگی وہ گھر میں نہیں ہے، ابھی آئیں گے تو ملاتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک سادہ سا آدمی، سادہ امامے والا گھر میں آیا اور کنویں سے بھرا ہوا پانی لا لا کے اس بی بی کو دینا شروع کیا۔ تو وہ خاتون اس بی بی سے آنے والی سے کہنے لگی امیر المومنین آ گیا، مل لو۔ کہنے لگی کہاں ہے؟ کہنے لگی یہی تو ہیں جو مجھے پانی بھر کے دے رہے۔ کہا یہ امیر المومنین ہے؟ کہا ہاں۔ تو کہا تم کون ہو؟ کہنے لگی میں ان کی زوجہ ہوں۔ کہا تم اس طرح رہتے ہو؟ تو فرمانے لگی ہاں اسی طرح رہتے ہیں، پر اسی حال میں جب ہمارا گھر اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو یوں لگتا ہے سارے ہی اللہ کے نیک بندے بن گئے۔ اسی طرح رہتے ہیں، یہی ہماری حالت۔ آخری وقت آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، تو آپ کی بیوی کہنے لگی کہ آپ کے بچوں کے لیے تو آپ نے کچھ بنایا ہی نہیں، وہی سادہ سا پرانا گھر۔ تو آپ نے اپنے بچوں کو بلایا، وہ قریب آ کے بیٹھ گئے، تو فرمانے لگے بیٹا میں نے تمہیں اس لیے بلایا کہ مجھے معاف کر دینا، میں بزدل نکلا۔ جناب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ اور بزدل، زمانہ آپ کی بہادری کی تعریف کرتا ہے۔ فرمانے لگے پتر میں بزدل تھا، میں نا دوزخ سے ڈر گیا تھا، اس لیے تمہارے لیے حلال حرام جمع نہیں کر سکا، ڈر گیا میں کوئی محلات نہیں بنا سکا۔ اگر میں نہ ڈرتا قیامت کے عذاب سے تو پھر بڑی کوٹھیاں بناتا، بڑا کچھ جمع کرتا، میں ڈر گیا، بزدل تھا، مجھے معاف کر دو، کچھ نہیں بنا سکا۔ ہائے! تو آپ کے بچے رونے لگے، کہنے لگے ابا جی پرانے بادشاہوں کے بچے جب گلیوں سے گزرتے ہیں تو لوگ ان پر پھبتیاں کستے ہیں، اور جب ہم گزرتے ہیں تو لوگ آپ کو بھی دعائیں دیتے ہیں، ہمیں بھی دعائیں دیتے ہیں۔ اپنی آخرت کو ترجیح دیں۔ میں آپ کو بتاؤں ہماری دنیا کے سارے کام سیدھے ہیں، سارے، ہمارے سارے مسئلے ٹھیک ہیں، یعنی ایک ٹوٹی اگر خراب ہے تو وہ شام سے پہلے ٹھیک کرائیں گے تو گھر چلے گا، یہ ہماری دنیا داری ہے۔
لیکن میرے بھائی اگر ایک بچہ بے نمازی ہے تو پھر گھر میں کام کیسے چلتا ہے؟ پھر کس طرح چل جاتا ہے؟ جب ایک ٹوٹی بگڑ جائے تو کام نہیں چلتا، تو بچہ پورے کا پورا بے نمازی ہے تو کیسے کام چل رہا ہے؟ ہمارے گھر کے اندر اگر ایک دیوار ہل رہی ہے گر نہ جائے تو جب تک وہ بنائے نہ رات کو سوتے نہیں. اور ہمارے گھر کے اندر شریعت کی ساری دیواریں گر رہی ہیں، بچیاں پردہ ہی نہیں کرتی. جس کا مرضی جس انداز میں مرضی بچے جی رہے ہیں تو جو مرضی ہوتا رہے. اپنے آپ پر تھوڑی توجہ دیں، آخرت کو اپنی ترجیح بنائیں، ورنہ وقت قریب آ گیا. وقت قریب آ گیا. جن کے بال کالے تھے اب سفید آ گئے تو پیغام آنے لگ گئے. جن کے تندرست جسموں میں اب تھکاوٹ ہوتی ہے تو پیغام آنے لگ گئے. جن کی اوپر اٹھی ہوئی کمر جو تھی وہ جھکنے لگی ہے تو ان کو پیغام آ رہے ہیں. اب وقت آ گیا ہے، اب جانا ہے. اور چھوڑ کے آنے والے جب چھوڑ کے آتے ہیں تو دوبارہ پلٹ کے نہیں دیکھتے، بلکہ اب تو نظام آدھا آدھا ہو گیا ہے. کہتے ہیں سلام کے بعد، جنازے کے سلام کے بعد، دعا کے بعد میں آدھے لوگوں کو بھیج دوں گا، تم کھانا کھلا دینا، اور پھر اس کے بعد جو رہ جائیں گے ان کو بعد میں کھلانا. لوگوں نے گھروں میں بھی جانا ہے. اور میں نے ایسے بھی باؤ دیکھے ہیں جن کے بچے کچھ زیادہ پڑ گئے، کچھ زیادہ ہی مالدار ہو گئے، تو ان کی اپنے باپ کی قبروں پہ بھی مٹی نہیں ڈال سکے. وہ بھی کسی غریب کے ہاتھ میں کئی تھی، اسی نے ڈالی. بچہ تو بڑا امیر تھا، اس کے تو کپڑوں کو مٹی کبھی لگی نہیں تھی، اس نے تو مٹی بھی نہیں ڈالی. وہ تو ادھر آیا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں کی. پہلے روز قبرستان جاتے تھے، پھر ہفتے کے بعد، پھر 15 دنوں کے بعد. پھر بارشوں میں اپنی چھت تو سب نے دیکھی، لیکن قبرستان جا کے کسی نے نہیں دیکھا کہ کوئی قبر بیٹھ تو نہیں گئی، کوئی ایسا تو نہیں جو ہمیں پکار رہا ہو، کوئی ایسا تو نہیں. میں بارشیں شروع ہونے سے پہلے اپنے قبرستان گیا تھا اور میں نے جا کے وہاں نظام دیکھا تھا کہ پتہ چل رہا ہے بارشیں ہونے والی ہیں. گھر تو سارے سیدھے کر رہے ہیں، پر او پئیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھل پئے، ادھروں کوئی نہیں جے آمدہ، ادھروں لکھاں گئے. ہماری تیاری ہو گئی ہے، اب جانا ہے. کسی وقت اعلان ہوگا، کچھ وقت لوگ یاد رکھیں گے، پھر آنے والی نسلیں بھول جائیں گی. پھر کوئی ہوا کرتا تھا، فلاں بھی یہاں رہا کرتا تھا، فلاں بھی یہاں آیا کرتا تھا. اتنی سی داستان ہے. اپنی آخرت کو ترجیح دیں، آخرت کی فکر کریں. اگر ہمارا اگلا نظام ٹھیک ہے تو یہاں بھی ہم مطمئن وقت گزاریں گے، اطمینان ہو جائے گا. اور اگر وہ معاملہ ٹھیک نہیں تو یہاں بڑی آسانیوں کے باوجود بھی نرم بستروں پہ نیند نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے حال پہ رحمت فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.